اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 29 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق، الا، مگر، ان تکونو، یہ کہ ہو، تجارتن، کوئی تجارت، عن ترادن، آپس کی خوشی سے، منکم، تم میں۔ اے مومنو، اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ ناحق طور پر، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی تجارت ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ منع فرما رہے ہیں مومنین کو کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے نہیں کھاؤ۔ ناحق طریقے سے مال کھانے میں یہ تمام چیزیں آ جائیں گی، جیسے جوا، سٹا، سود، غصب کے ساتھ، چینا چپٹی کے ساتھ کسی کا مال غصب کر لینا، چوری سے، ڈاکہ سے، خیانت یا جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹی گواہی کے ذریعے، اور رشوت وغیرہ کے ذریعے، سود، یہ سب اس میں آ جائے گا۔ باقی چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جھوٹی گواہی بھی، خیانت وغیرہ، جھوٹی قسم کھا کر، اور سود بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بھی، اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا۔ اس میں رشوت بھی آ جاتی ہے۔ میں رشوت کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ رشوت جو ہے اس مال کو کہا جاتا ہے جو انسان جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دے جو اس کا اپنا حق نہیں ہے، یعنی جو چیز انسان کا حق نہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو مال کسی کو دیتا ہے اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اپنے ناجائز کروانے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ تو رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب ہر طرح کا جو باطل طریقہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں منع فرما دیا، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی تجارت جو ہے وہ خوشی سے ہو، یعنی آپ لوگ آپس میں کوئی بھی خوشی سے لین دین کریں تو وہ حلال ہے، وہ جائز ہے۔ اور اللہ کے ہاں جو ہے سب سے پاکیزہ کمائی بھی جو ہے وہ تاجر کی کمائی ہے۔ آپس میں لین دین کرتے ہوئے جو ہے وہ باہمی رضامندی ہونی چاہیے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت باہمی رضامندی سے ہوتی ہے، اور خیار عقد ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان سے خیانت کرے۔ یہ خیار عقد کے ہونے کے بعد ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اختیار جو ہوتا ہے وہ معاہدہ ہونے کے، کانٹریکٹ ہونے کے بعد ملتا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ اور بہترین کمائی جو ہے وہ تاجر کی کمائی ہے، اس تاجر کی کمائی جو دھوکہ نہ دیتا ہو، جو فریب نہ کرتا ہو، جس میں کوئی یہ جو اوپر برائیاں بیان کی گئی ہیں یہ ساری کوئی بھی برائی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، اللہ کون سی کمائی پاکیزہ ہے؟ انسان کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہاتھ کی کمائی، اور یہ ایسی تجارت ہے جس میں دھوکہ فریب نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 9 حصے تجارت میں اور ایک حصہ چوپاؤں میں۔ ایک اور حدیث ہے کہ جان لو اللہ کی مدد صالح تاجروں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ان کی فضیلت بتاتے ہوئے بتایا کہ قیامت والے دن تاجر جو ہے وہ صادق، امین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، جو سچ بولتا ہوگا، جو اس میں جھوٹی بات نہیں کرتا ہوگا، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوگا، اس کے پاس اگر امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرتا ہو، جب وہ چیزیں خریدے تو ان چیزوں کی مذمت نہ کرے، مطلب ان کو برا بھلا کہہ کر تو ریٹ کم نہ کروائے، اور جب وہ بیچے تو اپنی چیزوں کی ناجائز تعریف کر کر ان کے پیسے زیادہ نہ لے، اور جب اس پر کسی کا قرض ہو تو وہ قرض واپس کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے، اور اسی طرح اگر اس نے کسی سے قرض لینا ہو تو لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کرے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں تاجر میں ہوں گی، تو تاجر جو ہے وہ قیامت والے دن صدیقین اور شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔
آگے ہے ولا تقتلو اور نہ قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو یا ایک دوسرے کو ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکم تم پر رحیمہ بہت مہربان اور قتل نہ کرو آپس میں ایک دوسرے کو بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے یہ آپس میں قتل کرنے سے مراد جو ہے اس میں بڑا وسیع معنی آ رہا ہے اس سے مفسرین نے تین چیزیں مراد لی ہیں ایک تو یہ کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جو جہنم کے قریب کر دے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہ کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں تو اگر ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرے گا تو اس میں بھی یہ مطلب ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اپنے آپ کو قتل کیا تیسرا اس کا مفہوم اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ کوئی انسان خودکشی نہ کرے اس آیت میں خودکشی سے بھی منع فرمایا گیا خودکشی اسلام میں حرام ہے اور جو بندہ اپنی جان کو اللہ کی اجازت کے بغیر کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان ایک امانت کے طور پر دی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر خود سے ختم کر دے گا وہ جہنم میں جائے گا جیسے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس ہتھیار سے خودکشی کرے گا تو دوزخ میں وہ ہتھیار اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ شخص جہنم میں اس ہتھیار سے ہمیشہ خود کو زخمی کرتا رہے گا اور جو شخص زہر سے خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا اور جو شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے تو جو بندہ خودکشی کرے گا اپنے آپ کو خود ہی اپنی جان کو ختم کر لے گا تو اس کا عذاب جو ہے وہ جہنم ہے بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا اور جو کرے گا یہ سرکشی سے وظلمًا اور ظلم سے فَسَوْفَ پس ان قریب نُصْلِیہِ اس کو ہم ڈالیں گے نارا آگ میں اور جو شخص یہ کرے گا سرکشی اور ظلم سے ہم ان قریب اس کو آگ میں ڈال دیں گے وَكَانَ اور ہے ذَلِكَ یہ علی اللہ اللہ پر یسیرا بہت آسان جو بندہ یہ جو اپنی آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ تینوں طرح کے کام سرکشی اور ظلم کے ساتھ کرے گا یعنی جانتے بوجھتے ہوئے کرے گا اس کو پتہ ہے کہ گناہ کرنے سے جہنم میں جا رہا ہے تو وہ خود جان بوجھ کر یہ کرے گا یا کسی دوسرے انسان کو قتل کرے گا یا اپنی جان کو قتل کر لے گا تو وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ آگ میں ڈالیں گے جیسے ہم نے ابھی حدیث بھی پڑھ لی اور یہ آیت بھی پڑھ لی اور جو خودکشی کرنے والا انسان ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ فقہا کے مطابق کسی اچھے مفتی یا ان کو اسکالر کو نہیں پڑھانی چاہیے کوئی عام انسان اس کی نماز جنازہ پڑھائے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا جنازہ لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی لیکن اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی تھی بے شک انسان خود ہی ظالم ہے اللہ تو ظالم نہیں ہے اللہ تو بہت مہربان ہے اللہ تو ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے اور اگر کوئی ظلم اور زیادتی اپنے اوپر خود ہی کرے گا اپنی جانوں پر اپنی نفسوں پر تو پھر اللہ کو ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالنا اللہ پر بہت آسان ہے اگلی آیت میں بات ہو رہی ہے ان تجتنبوا اگر تم بچتے رہو کبائرہ بڑے گناہ سے ما تنہونا جو منع کیے گئے ہیں عنہ اس سے نکفر ہم دور کر دیں گے عنکم تم سے سیئاتکم تمہارے چھوٹے گناہ وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے مدخلا مقام پر کریمہ عزت والے اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے جو تمہیں منع کیے گئے ہیں تو ہم تم سے دور کر دیں گے تمہارے چھوٹے گناہ اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے یہاں پہ دو طرح کے گناہوں کا ذکر ہوا کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کے بارے میں مفسرین اور فقہا کرام یہ تعریف بیان کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ جس پر وعید بیان کر دی گئی ہو یا حد بیان کر دی گئی یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب اور لعنت کا تذکرہ کر دیا گیا تو وہ کبیرہ گناہ ہے اور اسی طرح اگر کوئی
صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا رہے، یعنی صغیرہ گناہ کو کنٹینیوسلی کرتا رہے گا، تو وہ بھی کبیرہ گناہ بن جائے گا، وہ صغیرہ نہیں رہے گا۔ جو بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسے اس کے چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف فرما دیں گے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کبیرہ اگر ایک نماز جو ہے وہ دوسرے نماز تک کے تمام گناہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں کہ وضو کرنے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، اور ابھی قرآن پاک میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اگر کبیرہ گناہ سے بچتے رہیں گے تو چھوٹے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی معاف فرما دیں گے اور ہمیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ عزت کے مقام سے مراد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ گناہ کبیرہ کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ شے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی، آگ کا عذاب کا سے ڈرایا، یا غضب اور لعنت کا فیصلہ کیا، تو وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ کسی بندے نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ کیا کبیرہ گناہ 7 ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 700 ہیں، بہت قریبی 7 ہیں، تاہم استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا اور اصرار کرنے کی صورت میں صغیرہ نہیں رہتا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کسی سے ہو جاتا ہے انجانے میں، اور وہ اس پر توبہ استغفار کر لیتا ہے اور اس گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور صغیرہ اسی طرح اگر کوئی بندہ صغیرہ گناہ کو کسی بھی گناہ کو صغیرہ سمجھ کر اس کو کنٹینیوسلی کرتا رہے گا، تو وہ صغیرہ گناہ کبیرہ بن جائے گا، اور اس کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، تو وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ 9 ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق مومن کو قتل کرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جادو کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، بیت اللہ شریف میں گناہ کا ارتکاب کرنا، جو تمہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے۔ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں اور تھوڑا سلو۔ یہ ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی ہوئی ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرو، آپ کو یاد ہوگا، ہم بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں، بلکہ ہم یہ لکھ بھی چکے ہیں اور ہاں ہو جی لکھا تھا، میں نے کہا چلے نیو کمرز بھی ہیں تو ذرا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں۔ جی میں یہ والی ریپیٹ کر دیتی ہوں، وہ دوسری 7 ہلاک کرنے والی چیزوں والی تو سب کو آئی تھنک یاد ہی ہوگی۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ 9 ہیں، ان میں سب سے بڑا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 ہے ناحق قتل کرنا، نمبر 3 ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا، نمبر 4 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، نمبر 5 جادو کرنا، نمبر 6 یتیم کا مال کھانا، نمبر 7 سود کھانا، نمبر 8 مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 9 بیت اللہ شریف میں گناہ کا ارتکاب کرنا، جو تمہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مختلف احادیث کو جمع کریں تو یہ کبیرہ گناہ بہت زیادہ بن جاتے ہیں، تو اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بھی گناہ جو ہے وہ صغیرہ نہیں ہے، بس سارے گناہ ہی کبیرہ ہیں۔ تو اگر کبھی بھی جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا گناہ یا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی مسلمان کی عزت ناحق پامال کرے، اور بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک گالی کے بدلے 2 گالیاں دی جائیں، جو ہمارے ہاں بڑا عام ہے کہ ہم سے کوئی انسان کوئی مسلمان جو ہے وہ ہمیں اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کی آگے ڈبل اس کی بےزتی کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ میں بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح گالیاں نکالنا تو بہت ہی عام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچائے، کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں سے بچائے، اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی آیت میں ہے وَلَا تَتَمَنَّ
ततमन्नाओ और ना आरजू करो ना तमन्ना करो मा फद्दला जो अता किया या जो फजल किया अल्लाह अल्लाह ने बही उससे बअदकुम तुम में से बाज अला बअद बास पर और आरजू ना करो या तमन्ना ना करो उस फजल की जो अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर दिया अता की या उस बड़ाई की तमन्ना ना करो जो अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर अता की। इसमें आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे बाज़ मुसलमानों को माल, इज़्ज़त और मर्तबा के एतबार से फ़ज़ीलत दी होती है या कोई भी ऐसी नेमत अता की हुई है जो इंसान की रग़बत जो इंसान को बड़ी महबूब लगती है, तो उसके हसूल की दूसरे तमन्ना ना करें और ना उस पर हसद करें। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं वो मुख्तार हैं, अलीम हैं और हकीम हैं। वो हर चीज़ पर कादिर हैं, वो जिसको जितना चाहते हैं नेमत अता फरमाते हैं। इसलिए कोई शख्स ये ना कहे कि काश मेरे पास भी फ़लाँ माल होता या फ़लाँ नेमत होती या फ़लाँ हसीन होती। हाँ, हसद ना करें। हसद क्या होता है कि हसद का माना ये है कि इंसान ये चाहे कि मुझे ये नेमत मिले या ना मिले, इस शख्स के पास ये नेमत ना रहे, इसको हसद कहा गया। तो हसद करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस आयत की आगे पढ़ लेते हैं फिर मैं इसकी पूरी तफसीर बताती हूँ। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया, वलिन्निसाई और औरतों के लिए नसीबुन हिस्सा है मिम्मा मिम्मा इक्तसब्न उससे जो उन्होंने कमाया। मर्दों के लिए हिस्सा है उससे जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए हिस्सा है उससे जो उन्होंने कमाया। वस्अलुल्लाह और सवाल करो अल्लाह से मिन फदलिही उसके फजल का इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है बिकुल्ली हर शैइन चीज़ पर अलीमा जानने वाला। और अल्लाह से उसका फजल मांगो बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अच्छा, एक तो इस आयत की तफसीर ये होगी कि किसी दूसरे की चीज़ को देखकर किसी दूसरे की नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी इंसान को दी हुई है उसको देखकर हसद ना करें या उसके मतलब उसकी तमन्ना ना करें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपनी मर्ज़ी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपनी वो तक़सीम है। अल्लाह की तक़सीम पर एतराज़ ना करें, क्योंकि अल्लाह की तक़सीम पर एतराज़ करना जो है वो हसद है। दूसरी इस आयत की तफसीर ये है कि हज़रत उम्मे सलमा जो हैं वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और उन्होंने अर्ज़ किया था कि या रसूल अल्लाह, मर्द को औरत से दुगनी मिरास मिलती है और 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। क्या हम अमल में भी इसी तरह हैं? क्या एक औरत नेकी करे तो उसके लिए निस्फ़ नेकी लिखी जाएगी और मर्द को पूरी नेकी का सवाब दिया जाएगा? तो इस पर ये आयत नाज़िल हुई थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि नहीं, मर्दों के लिए हिस्सा वो है जो मतलब जो वो कमाएँगे, जो वो नेक अमाल करेंगे उनको उसके मुताबिक सवाब मिलेगा और जो औरतें नेक अमाल करेंगी उनको उसके मुताबिक सवाब मिलेगा। यानी अमाल के अंदर तमाम औरतें और मर्द बराबर हैं, सबको एक जैसा ही सवाब दिया जाएगा उनके नेक अमाल का। और आगे है कि अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सिर्फ़ उसका फ़ज़ल तलब करें, उससे अपने अमाल का सिला ना मांगें और ना ही अल्लाह ताला से उसके अदल की बिना पर सवाल करें, बल्कि अल्लाह ताला से उसके फ़ज़ल का ही सवाल करें। जैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से उसके फ़ज़ल का सवाल करो, क्योंकि अल्लाह को ये पसंद है कि उससे सवाल किया जाए और अफ़ज़ल इबादत कुशादगी का इंतज़ार करना है। जी, अगली आयत में है वलिकुल्ली और हर एक के लिए जअलना हमने मुकर्रर किए मवालिया वारिस मिम्मा उससे जो तरका छोड़ मरे अलवालिदानी वालदैन वल अक़रबून और कराबत या रिश्तेदार, हमने हर एक के लिए वारिस मुकर्रर कर दिए हैं उस माल के लिए जो छोड़ मरे वालदैन और रिश्तेदार। वल्लदीना और वो जो के अक़दत बन चुका ऐमानुकुम तुम्हारा अहद फ़आतूहुम तो उनको दे दो नसीबहुम उनका हिस्सा। और जिन लोगों से तुम्हारा अहद बन चुका या जिन लोगों से तुम अहद कर चुके तो उनको उनका हिस्सा दे दो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है अला कुल्ली शैइन शहीदा हर चीज़ पर गवाह।
زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ کوئی شخص دوسرے شخص سے اس کے نسبی قرابت داری نہیں ہوتی تھی، مطلب اس کا بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا تھا، اس کا رشتہ دار یا کہہ لیں کہ رحم کا رشتہ نہیں ہوتا تھا اس کے ساتھ، اس کی رشتہ داری نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ یہ عہد کرتے تھے آپس میں کہ میرا خون تمہارا خون ہے، میرا نقصان تمہارا نقصان ہے، تم میرے وارث ہوگے اور میں تمہارا وارث ہوں گا، تم مجھ سے مطالبہ کرنا اور میں تم سے مطالبہ کروں گا۔ پھر اسلام میں بالکل سٹارٹ میں ان کا چھٹا حصہ مقرر کیا، جس کو بعد میں وراثت کی آیات میں آ کر منسوخ کر دیا۔ یہ حکم اب منسوخ ہے۔ یہاں پہ بات ان لوگوں کی، یہ عہد و پیمان کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی جو جن کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں عہد و پیمان ہوتا تھا اور خود ہی سے ان کو وارث بناتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وراثت میں سب کے حصے مقرر کر دیے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ذوی الفروض، ذوی الارحام اور اسبا جو ہیں ان میں ترکہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح کے لوگوں میں پراپرٹی وراثت ترکہ جو ہے وہ نہیں جاتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو بچوں کو اڈاپٹ کرتے تھے، لپالک بچے ہوتے تھے ان کے، تو ان کو بھی سمجھتے تھے کہ ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے، حالانکہ ان کا بھی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سارے سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ آیت موجود ہے، آیت کی تلاوت موجود ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ کسی کا کوئی کانٹریکٹ ہو ایسا، ابھی خیر آج کوئی کرتا بھی نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کو کوئی نہیں دیتا تو ان کو کون دے گا، لیکن اگر کسی کا کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا کانٹریکٹ ہو کہ اس کو اپنا وارث بنائے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جو وصیت 1/3 کرنے کی اجازت ہے اس میں سے وہ ان کو حصہ دے سکتا ہے، ادروائز یہ ایسا آیت کا حکم ختم ہے۔ یہاں پہ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوگا۔